میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں ہم آپ کے پاس پھر ایک بار حاضر ہیں، اور آج کی تفسیر ہم چوتھا رکوع دوسرے پارے کا اس پر گفتگو کریں گے، اور مجموعی طور پر یہ سورہ بقرہ کا 20واں رکوع ہوگا، جس پر آج ہم تفسیری نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل کہ آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اپنی 8 نشانیوں کا ذکر کیا۔ جب پچھلی آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو مشرکین مکہ نے پچھلی آیت مبارکہ سے مراد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو مشرکین مکہ نے تعجب سے سوال کیا کہ اتنی بڑی کائنات، سمندروں کو، بادلوں کو، زمین کو چلانا، یہ تمام نظام چلانا، تمام انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنا اور زندگی اور موت کے معاملات کو سنبھالنا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خدا ان تمام کے تمام معاملات کو چلا رہا ہو؟ تو اس کے جواب میں قرآن کریم فرقان حمید میں ان آیات کا نزول ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 8 عقلی دلائل قائم کیے، اور ان 8 دلائل سے مشرکین مکہ کو اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی یکتا ہے، وہی تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ان تمام امور کو بأحسن طریقے چلا رہا ہے۔ پہلی نشانی جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش۔ پہلی نشانی کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور نشانی یہ ہے کہ آسمان بغیر کسی ستون اور سہارے کے بلند ہے، اور پھر اس میں سورج، چاند اور ستارے بھی موجود ہیں، اور زمین کی پیدائش میں دلیل اس طرح ہے کہ وہ پانی پر بچھی ہوئی ہے، اور اس میں پہاڑ، سمندر، معدنیات
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواہرات، نہریں اور درخت اور پھل اور نباتات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیے۔ اور ایک خاص بات جو قابل توجہ ہے کہ آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے اور تمام روئے زمین کی مٹی پر اسی بارش کا پڑنا ہے، تو اس مٹی میں حیات کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ تمام پودے، نباتات اسی پانی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، زمین سے اسی پانی کو چوستے ہیں۔ پانی ایک ہے لیکن ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہو جاتا ہے۔ سیب کا ذائقہ انار سے مختلف ہے، انار کی حیت اور ذائقہ یہ انگوروں سے مختلف ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے اقسام کے پھل ایک ہی پانی کے ساتھ پیدا کیے، ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی بارش کا پانی ہے، لیکن پھلوں کی تاثیر، ان کی حیت، ان کے رنگ، ان کی خوشبو، یہ سب ایک دوسرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدا رکھے ہیں۔ کتنی کمال کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر بارش برساتے ہیں اور اس زمین کے اندر ایک کسان ایک بیج بو دیتا ہے اور وہ بیج بالکل ہر طرف سے بند ہے، جیسے کوئی مکفل چیز ہو، ہر طرف سے بند ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سخت بیج کو چیر کر اس کے اندر سے ایک نرم سی کونپل نکالتے ہیں جو منو مٹی یا کئی گنا مٹی کو پھاڑ کر باہر نکل آتی ہے، اور وہ کونپل اتنی نرم ہوتی ہے کہ آپ اسے 2 انگلیوں کے درمیان مسل سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ یہی نرم کونپل کتنی سخت زمین کو چیر کر بخیر و عافیت باہر نکل آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ یہ زمین سے پانی چوستا ہے اور پودا اپنے اس پانی کو اپنے تنوں کے اندر سے ہر پھل کے اندر، ہر پتے کے اندر باہمی طور پر، یکجا طور پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور آنا جانا، رات کا دن کا آنا جانا، رات اور دن کا اختلاف، یعنی ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے اور پھر پہلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایک ایسا تسلسل رکھا ہے کہ رات اور دن اور موسموں کا آنا جانا ایک مقرر اور معین وقت تک ہوتا ہے، اس کے بعد موسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس موسم کا تبدیل ہونا ہے، وہی سورج، وہی چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے تحت اپنے راستوں سے ہوتے ہوئے طلوع اور غروب ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو انسانوں کے لیے نیند اور آرام اور سکون کا سامان کیا، اور دن کو ذریعہ معاش کے لیے ذریعہ بنا دیا تاکہ لوگ اپنی ضروریات اور تقاضے پورے کر سکیں، ضروریات زندگی چلا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں کیا خوبصورت نشانیاں رکھی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ بھی دیکھیے کہ سورج سے نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، چاند سے کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ سورج کو پکڑ لے۔ یہ تمام نظام کا ایک متوازن طریقے سے چلنا، ایک ترتیب کے ساتھ چلنا، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ایسے ہے کہ اگر خدا 2 ہوتے، 3 ہوتے نعوذ باللہ، یا خدا متعدد ہوتے تو کائنات کا نظام اتنے متوازن طریقے سے نہ چل رہا ہوتا۔ یعنی ایک کہتا کہ میں یہ چاہتا ہوں، دوسرا کہتا میں یہ چاہتا ہوں، اور دونوں کا اختلاف کائنات کے اندر نظام کو درہم برہم کر دیتا۔ کائنات کے اندر نظام کا ایک ترتیب کے ساتھ چلنا، ایک اسلوب کے ساتھ چلنا، توازن کے ساتھ چلنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کائنات کا خدا وحدہ لا شریک، یکتا ہے، اور ہر طرح کا شرک، یہ اس کی تردید، یہ نظام سارا اس ہر طرح کے شرک کی نفی کر رہا ہے، ہر طرح کے شرک کا کلا کما کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق میں دنوں اور راتوں کا آنا جانا، اس میں اپنی وحدانیت کی دلیلیں قائم کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دلائل کو اپنی وحدانیت پر دلیل کیوں بنایا؟ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ ان دلائل کا وحدانیت سے کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیے کہ جب قافلے کسی ریگستان کے علاقے سے، ریگستانی صحرا سے گزر کر جاتے ہیں تو اونٹوں کے قدموں کے نشان زمین پر منقش ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں۔ اونٹوں کی مینگنیاں وہ زمین پر پڑی ہوتی ہیں۔ بعد میں آنے والے انہی نشانوں سے، انہی شواہد سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں سے اونٹوں کا ایک قافلہ گزرا ہے، یعنی اونٹوں کا ایک قافلہ اس مقام سے گزر کر جا چکا ہے۔ تو اونٹوں کے قدموں کے نشان ہوں، اونٹوں کی مینگنیاں ہوں، یہ اونٹوں کے ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔
ایسے ہی کائنات کا اتنا بڑا نظام، ایک ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے جو بالکل توازن کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ نشانیاں بھی اپنے کسی ہونے والے کا پتہ دے رہی ہیں کہ کوئی تو ہے جو ہمیں ایک توازن کے ساتھ چلا رہا ہے۔ ایک بوڑھی عورت سے کسی نے پوچھا تو نے رب کو کیسے جانا اور کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا کہ میں چرخہ کاٹتی ہوں، اس سے میں نے رب کو پہچانا اور جانا۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ چرخے سے رب تعالیٰ کی معرفت کا کیا تعلق؟ تو اس عورت نے کہا کہ جب چرخہ میرے بغیر چلائے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ تو اس عورت نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری نشانی اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، وہ کشتیاں یا جہاز جو سمندر میں رواں دواں ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی واحد و یکتا ہونے پر، اپنی وحدانیت پر تیسری دلیل اس آیت کے اندر بیان کی ہے کہ کشتیاں جو جہاز جو سمندر میں رواں دواں ہیں۔ دیکھیے کہ ایک کشتی جب پانی کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر انسان اپنی منفعت کے لیے سامان لاتا ہے، تجارت کی غرض سے کسی دوسری جگہ پر منتقل ہوتا ہے، اور پھر اپنے عزیز و اقربا سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا، اپنی مرضی سے جس طرف چاہے اس کو چلا کر لے کر جاتا ہے۔ اور کمال قدرت دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ کشتی پانی کے اندر نہیں ڈوبتی، اس کا اگرچہ کتنا ہی وزن کیوں نہ ہو۔ بڑے بڑے بحری جہاز سمندروں کے اندر تیر رہے ہیں، آپ ایک پتھر کو پانی میں پھینکیں تو پتھر ڈوب جاتا ہے، لیکن ایک بحری جہاز جو اس سے بدرجہ کئی منوں اور کئی ٹنوں کا وزن رکھتا ہے، اس کو سمندر اچھالتا ہے اور اسی قوت کے تحت وہ پانی کے اندر تیرتا ہے، اور پھر ہوائیں اس کشتی کا سمت، اس کشتی کو ساتھ لے لے کر چلتی ہیں۔ یعنی وہ کشتی پانی کے اوپر صرف رکتی ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کشتی کو چلا بھی دیتا ہے، اور ان کشتیوں میں انسانوں کے لیے منفعت کا سامان ہے، اور کشتیاں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے انسان کے مسخر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی یہ تیسری دلیل۔ یہ عقلی دلائل اس لیے قائم کیے جا رہے ہیں کیونکہ مشرکین نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، نہ ہی قرآن کریم کو، لیکن ان عقلی دلائل کو دینے کی وجہ یہی ہے کہ مشرکین مکہ ہوں یا دنیا بھر کے مشرکین، ان کی عقل ان تمام دلائل کا انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ مشاہداتی دلائل ہیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، دن اور رات کا آنا جانا مشاہداتی بات ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، یعنی آسمان کے اندر منوں ٹنوں کے لحاظ سے پانی وہ بخارات بن کر ٹھہرا ہوا ہے، اور اوپر سے بھی کسی چیز کے ساتھ معلق نہیں، نیچے سے بھی اس کو کسی ستون نے کھڑا نہیں رکھا ہوا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی نشانی فرمائی، بما ينفع الناس، وہ کشتیاں یا جہاز جو لوگوں کے فائدے اور نفع کا سامان کے لیے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان سے ذریعہ معاش کما رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک چھوڑا جاتا ہے، دوسرے سے اس کنارے پر لایا جاتا ہے۔ بہت سا تجارتی سامان انسان کی منفعت کے لیے ایک طرف سے دوسری طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے کہ کشتی کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے منفعت ہے، اور اس منفعت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے فقط ایک ہی بات ہے جس پر یقین کرنا پڑے گا، وہ اللہ ہی کا حکم ہے جو ان کشتیوں کو پانی میں چلا رہا ہے، اور یہ کشتیاں ڈوبتی نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی لوگوں کے لیے منفعت کا سامان کرتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، لوگ کشتیوں اور جہازوں میں جب سوار ہوتے ہیں اور سمندروں میں داخل ہوتے ہیں، اور جیسے بڑے بڑے خطرات سمندروں میں سمندری پھر مخلوقات بھی ہیں، اور سمندروں کے اندر طوفان کی صورتحال بھی ہے، اور بھی 100 مسئلے مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سفر کرنے والوں کی حفاظت فرماتا ہے، الا یہ کہ کسی تقدیر کا حکم نافذ ہونا نہ ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ پانی جو اللہ نے آسمان سے اتارا، اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ پانی سے مراد بارش ہے، اور آسمان سے بعض مفسرین کے نزدیک بادل ہے۔ آسمان چونکہ بلند ہوتا ہے اس لیے اس کو عربی میں سما کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو بلند ہو، سایہ دار ہو، وہ سما ہے۔ آسمان سے جو پانی برستا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا معاملہ ایسا رکھا ہے کہ سمندروں سے بخارات بن کر یہ پانی ایک خاص نظام کے تحت آسمانوں پر جا پہنچتا ہے۔ آسمان ان بخارات کو اٹھائے ہوئے ہیں، پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا دیتے ہیں اور ایک مقرر مقام پر اللہ کے حکم سے برستے ہیں. اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کسی ستون نے، کسی سہارے نے آسمان کو اپنی جگہ پر نہیں کھڑا کیا ہوا، حالانکہ اس کے اندر بہت منوں کے حساب سے اور اتنے بخارات اور اتنا پانی موجود ہوتا ہے جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا. اور کمال کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو اوپر بھی کسی چیز کے ساتھ معلق نہیں کیا، یہ فقط اللہ کے حکم سے زمین اور آسمان کے درمیان، یہ درمیان میں فضا میں کھڑے ہیں اور ان کے اندر اتنا پانی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ زمین پر آ کر نہیں گرتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس پانی کو زمین پر برساتا ہے تو اس پانی سے زمین میں ہریالی پیدا ہو جاتی ہے. اور زمین کے مردہ ہونے سے مراد زمین کی خشکی اور قحط زدہ علاقہ ہے. ایسی زمین کو مردہ کہنا بطور مجاز ہے، یعنی وہ اب کسی فائدے کے لیے نہیں ہے، وہ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی. جب زمین پر نہ کچھ اگے تو کہا جاتا ہے یہ زمین مردہ ہے، بنجر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بارش سے اس زمین کے اندر حیات پیدا فرما دیتے ہیں. بارش کو نازل کرنا اور اس سے زمین کو زندہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زیرو چیزوں کو، نباتات کو زندگی دینے کے لیے پانی کو سبب بنا رکھا ہے. اور پانی ضرورت کے وقت برستا ہے اور فائدے کی مقدار کے برابر برستا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے مختلف نباتات کی نمو کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. اسی سے انسان کھیتوں سے، فصلوں سے، پھلدار درختوں سے نفع حاصل کر رہا ہے. یہ پانی ہی برستا ہے تو زمین سے نباتات نکلتی ہیں، تو انسان جلانے کے لیے لکڑی حاصل کرتا ہے. اسی لکڑی سے انسان اپنے گھر کی آسائش کا سامان بنا رہا ہے. اسی لکڑی کو انسان جلا رہا ہے. اسی لکڑی سے ضروریات زندگی کے مختلف معاملات چل رہے ہیں. اس لکڑی کا قیام صرف زمین پر پڑنے والی بارش، زمین پر آنے والے پانی کی وجہ سے ہے. اگر زمین پر پانی نہ برسے تو زمین مردہ ہو جائے گی اور انسان ان تمام آسائشوں سے قطعاً فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے زمین میں سے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایک زبردست دلیل ہے کہ ہر جانور جو چوپایا ہے اور زمین پر رینگ کر چلنے والا ہے، ہر جانور کا رنگ جدا، خواص جدا اور ہر جانور کی خوراک جدا. انسان کو اس سے الگ الگ منفعت حاصل ہو رہی ہے. جانوروں میں ایک مثال میں آپ کو واضح طور پر دے دوں کہ سب سے زبردست دلیل گائے کو دیکھ لیجئے، بھینس کو دیکھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کیسی زبردست دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹ کے اندر سے، گوبر اور خون کے اندر سے صاف اور مصفہ دودھ نکالتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شہد کی مکھی سے شہد پیدا کرواتے ہیں، اور وہ شہد کی مکھی جب رسوں کو چوستی ہے مختلف پھولوں سے اور مختلف جگہوں سے اس رس کو چوس کر لاتی ہے، تو اس رس کا ذائقہ اتنا میٹھا اور شیریں نہیں ہوتا. لیکن جب اس کو یکجا کر دیتی ہے تو شہد کی مکھی کا چھتا جو ہے، اس سے جو شہد حاصل ہوتا ہے، اس سے زیادہ شیرینی کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت زبردست دلیل ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس نے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. حضرت ابن عباس نے اس سے مراد انسانوں کو بھی لیا ہے. وہ کہتے ہیں اس آیت میں انسان بھی ہیں. دیکھیے انسان ایک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اگر اس تفسیر پر گفتگو کی جائے تو پھر اس کا نتیجہ کچھ یوں ہوگا کہ ہر شخص بنیادی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اس کے باوجود تمام انسانوں کی شکلیں، خد و خال، رنگ، طبیعت، اخلاق، عادات اور دیگر تمام چیزیں ایک دوسرے سے یکساں ہیں. آج میڈیکل سائنس اس بات پر پریشان ہے کہ ایک انسان کے فنگر پرنٹس، انگلیوں پر موجود نشانات کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتے. دنیا میں اربوں کی تعداد میں انسان موجود ہیں، لیکن ہر انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے جدا ہیں، مختلف ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی کتنی بڑی دلیل ہے. اور عمومی طور پر انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے بھی انہی نشانات سے مدد لیتے ہیں اور ملزم تک جا پہنچتے ہیں کہ ہر شخص کے ہاتھ پر موجود لکیریں دوسرے شخص کے ہاتھ کی لکیروں سے مختلف ہیں. ایک گھر میں رہنے والے مختلف افراد کی طبیعت ایک دوسرے سے یکجا ہے، ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے. زبانیں مختلف، رہنے سہنے کے انداز مختلف، خد و خال مختلف، رنگت مختلف. ہر انسان کا ایک اپنا معاملہ ہے
اور دنیا میں اربوں انسان پیدا ہو چکے، ہو رہے ہیں، ہوں گے، ہر شخص کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے جدا رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلیل ہے۔ جانور ہیں، بہت سے ایسے جانور ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وزن اٹھانے کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور وہ انسان کی ضروریات زندگی میں انسان کا وزن اٹھانے کے کام آ رہے ہیں۔ بہت سے جانوروں کا گوشت انسان اپنے استعمال میں لا رہا ہے، بہت سے جانوروں کی کھال انسان اپنے استعمال میں لے کر آ رہا ہے، بہت سے جانوروں سے بہت سے طبی قسم کے یعنی میڈیکل سائنس کے نقطہ نظر سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، جس کی میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے پہلے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، قدرت پر یہ بھی ایک دلیل ہے، اور یہ چھٹی دلیل تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش، تصریف سے مراد ہوائیں اپنے مرکز میں آگے پیچھے شمالاً جنوباً چلتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہواؤں کو کبھی تند و تیز اور کبھی ان ہواؤں کو رحمت بنا کر چلاتا ہے، کبھی ان سے بارش کا نزول ہوتا ہے، یہ بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے پر پہنچتی ہیں، اور انہی ہواؤں کو مختلف قوموں کے لیے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ ایسی ہوا جو کسی قوم پر عذاب کی صورت میں بھیجی گئی، اس کو قرآن کریم نے دبور کہا ہے۔ دبور جو تھی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کی زندگیاں ختم کر دیں، صفحہ ہستی سے ایسوں کو مٹا کے رکھ دیا۔ ہواؤں کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں جس کو سائنسدان آج بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ فوائد ان کے جان چکے ہیں، اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں پر لامتناہی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلع کرنے سے ہر انسان اتنا ہی جان سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، حکم خداوندی کے تابع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں میں بہت، جیسے میں نے 2 بار پہلے بھی عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں میں بہت بڑی مقدار میں پانی موجود رکھا ہے، جس سے بڑے بڑے چشمے بہتے ہیں۔ یہی بادل زمین پر پانی برساتے ہیں، اور یہ پانی زمین جذب کر لیتی ہے، اور پھر زمین سے کنوؤں کی صورت میں انسان اس پانی سے منفعت حاصل کر رہا ہے۔ زیر بحث آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، بطور امام خازن رحمۃ اللہ علیہ 8 اقسام کی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی، یہ نشانیاں اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ تمام جہانوں کا خالق و مالک با اقتدار، با اختیار، ثانے موجود ہے، وہ اپنی بادشاہی میں یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کی مثال ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہی معبود برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگلی آیت مبارکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، اور انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مشرقین کا ذکر کیا کہ مشرقین ایسے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جن بتوں کو یہ شریک سمجھتے ہیں یا شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے مومن کو یا ہونی چاہیے۔ محبت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو طبعی محبت ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سے ہے، اپنے عزیز و اقربا سے ہے۔ ایک محبت یہ ہوتی ہے کہ کسی غیر خدا سے، یعنی اس سے وہ محبت کی جائے جو اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے بطور معبود سمجھ کر، تو مشرکین یہ محبت کرتے تھے۔ اور ایک محبت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہے، اور کسی سے بھی جو کی جائے وہ اللہ ہی کی وجہ سے کی جائے، جیسے رسولوں سے محبت کی جاتی ہے، اہل بیت سے محبت کی جاتی ہے، اولیاء عظام سے محبت کی جاتی ہے، صحابہ کرام سے محبت کی جاتی ہے۔ تو یہ محبت جو ہے یہ اللہ ہی سے محبت تصور کی جائے گی۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے، وہ ضرور کرتا چلوں، کیونکہ بعض لوگ اس آیت کا مصداق اولیاء اللہ کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ بعض لوگ اولیاء اللہ سے، یعنی اہل سنت کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ نعوذ باللہ من ہذہ الخرافات، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے خرافات سے
جو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے وہ محبت کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس محبت کا کوئی مخلوق میں حقدار ہو سکتا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبود سمجھ کر تعظیم کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں نہ کوئی اس کی صفات میں شریک ہے۔ ہاں جس چیز کا تعلق اور علاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ میں اس اشکال کو ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں رفع کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو اور مجھ سے اللہ کی وجہ سے محبت کرو، یعنی میرا تعلق رب کے ساتھ اور میرے اہل بیت کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے متعلق اور انہیں تنقید کا نشانہ مت بناؤ، میرے صحابہ سے اللہ کے لیے محبت کرو، اور یہ محبت غیر خدا سے محبت نہیں، اللہ ہی کے لیے محبت ہے، کیونکہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو گیا تو اس لیے یہ بھی محبت کے حقدار ٹھہر گئے۔ ان لوگوں پر یہ اطلاق کرنا کہ ان سے محبت گویا ایسے ہے جیسا کہ مشرقین کا معاملہ، تو نعوذ باللہ مشرقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر بتوں کو سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کائنات کا نظام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا نہیں چلا سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بت کائنات کا نظام چلانے کے اندر شریک ہیں، جیسا کہ مشرقین کا قول ہے ولم کہ بت قیامت کے دن مشرقین کہیں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم گمراہ تھے، اذ نسویکم برب العالمین، یا اللہ ہم اپنے بتوں کو تیرے برابر سمجھتے تھے، ان سے وہ محبت کرتے تھے جو تیرے ساتھ محبت کا حق ہے، وہ محبت ہم بتوں کو دیتے تھے۔ لیکن ولی کے لیے کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کسی میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا، کینہ رکھا، اس کی تنقیص کی، اس نے میرے ساتھ جنگ کو جائز کر لیا، اللہ اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ اتنی شدید وعید ہے کہ دو لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جنگ والا معاملہ کرتا ہے، ایک سود کھانے والا اور ایک کسی ولی کے ساتھ بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے محبوبوں سے بھی محبت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے محبت کی جائے، اور جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق ہے، نسبت ہے، ان چیزوں کا احترام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس سے متعلقہ چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے، تو جس کو اللہ سے محبت ہو گئی اس کو قرآن سے بھی محبت ہوگی، مسجد سے بھی محبت ہوگی، اور انبیاء سے بھی محبت ہوگی، اولیاء سے بھی محبت ہوگی، صالحین سے بھی محبت ہوگی، صحابہ سے بھی محبت ہوگی، اہل بیت سے بھی محبت ہوگی، نماز سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوتا ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس عالم میں ہوتا ہے کہ گویا اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے اور وہ تصور کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اور جس عذاب کو ظالم لوگ قیامت کے دن یعنی دیکھیں گے، اس کو اگر وہ دنیا میں جان لیتے تو ضرور اقرار کر لیتے کہ ساری قوت اللہ کی ہے، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس جگہ سے مراد مشرقین ہیں، ظالموں سے مراد مشرقین ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ظالموں کو یعنی مشرکوں کو سخت عذاب میں دیکھیں تو یقیناً آپ ایک بڑی چیز دیکھیں گے۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی شرک میں مبتلا ہوئے، اگر وہ اس وقت کو دیکھ لیں جب ان کو بالوں سے پکڑ کر آگ کے اندر جن معبودوں کی وہ دنیا میں پوجا کرتے رہے، آج وہ معبود ان کو فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھروں کو بنایا جائے گا، اور ان پتھروں سے مراد یہی ان کے معبود ہیں جو یہ بت پرست
اپنے معبودوں کو پتھروں کا بنا کر ان کی پرستش کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش یہ لوگ اس دنیا میں یہ دیکھ لیتے، یہ جان لیتے کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کو یہ مجرمین اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، ان کو پیشانیوں کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور ان کی آہو بکا ان کو فائدہ نہیں دے گی، ان کے معبود ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ دنیا میں اگر دیکھ رہے تھے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ کبھی بھی ایسی حرکات و سکنات کے مرتکب نہ ہوتے، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرتے، بت پرستی کا ارتکاب نہ کرتے، شرک میں مبتلا نہ ہوتے، لیکن یہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں نہیں جانتے۔ قرآن نے کہا یوم تبلی السرائر، اس دن تمام کے تمام حقائق ظاہر کر دیے جائیں گے، راز اور بھید کھول دیے جائیں گے، حقیقتیں سب سامنے آ جائیں گی، لیکن اس دن ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا، کیونکہ اب انسان عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہو گیا، یؤمنون بالغیب کا مکلف نہیں رہا، اب حقیقتیں اس پر ظاہر ہو گئیں، انکشافات ہو گئے، اب اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ان مشرقین کے لیے فرمایا ان القوۃ للہ جمیعا، اس دن جان لیں گے کہ قوت صاحب قوت اللہ کی ذات ہے۔ ایک تفسیر تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب یہ ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہوا دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو ہم سمجھتے تھے مر گئے، ان کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں، مٹی میں مٹی ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان کو اٹھا کر بٹھا دیا، وہ اسی صورت میں آ گئے جس صورت پر مرے تھے۔ افعین بالخلق الاول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن میں فرمایا کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایک دفعہ بنانے سے تھک گئے؟ تو پہلی بار بنانا انسان کو یہ مشکل امر ہونا چاہیے، یا جب وہ بن چکا اس کو دوبارہ سے اٹھانا یہ مشکل امر ہونا چاہیے؟ بے جان نطفہ تھا، اس میں سننے کی، دیکھنے کی، سونگھنے کی حصے پیدا کر دیں، اور زبان کو، جو زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اسے بولنے کی قوت عطا کر دی، آنکھ جو ایک چربی کا لوتھڑا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نور پیدا کیا، انسان دیکھ لیتا ہے۔ کاش کہ یہ مشرقین اس طرف دیکھتے کہ ہم کانوں سے سن رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے حواس کام کر رہے ہیں، اور یہ سب ایک بے جان نطفے سے تخلیق کیا گیا، اب اللہ تعالیٰ کے لیے دوسری بار اٹھا کر بٹھانا کیسے مشکل ہوگا، کیوں کرنا ممکن ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ دیکھیں کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا، تو یہ لوگ دنیا میں ہی راہ راست پر آ جاتے اور قیامت کے دن یہ جانیں گے کہ تمام قوتیں اللہ کے لیے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امر پر قادر ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے مختلف طبقات بنا رکھے ہیں، اور اس میں مشرقین کو پھینک دیا جائے گا، اور مشرقین ساری زندگی اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے، ہمیشہ اسی کی عذاب میں مبتلا رہیں گے، عذاب بھگتیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا اس تبر الذین اس تبرع الذین نتبع من الذین اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیرووں سے اور دیکھیں گے عذاب، اور کٹ جائیں گی ان کی سب ڈوریں، یعنی ان کے اسباب سب کٹ جائیں گے۔ وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جب پیشوا بیزار ہوں گے، پیشواؤں سے مراد یہاں پر قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی۔ مشرکین ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی، ان کے پنڈت، ان کے مذہبی رہنما، جب ایک جگہ پر جمع ہوں گے، عذاب نازل ہوتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ پیروکار تو کہیں گے اے اللہ ہم نے اپنے ان سرداروں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو انہیں دگنا عذاب دے، ان پر بڑی لعنت کر۔ جب کہ پیشوا اپنے پیروکاروں سے نفرت و بیزاری کا اظہار کریں گے۔ یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 66 سے لے کر 68 تک یہی مضمون اس میں بیان ہوا۔ سورہ سبا میں بھی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 33 تک اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی کہ یہ جو دنیا میں آپس میں ایک محبت کا تعلق جتلا رہے ہیں، ایک دوسرے سے مذہبی وابستگی رکھتے ہیں، یہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، لیکن ان کا لعنت کرنا اور بیزاری کرنا ایک دوسرے کو فائدہ نہ دے گا۔
دونوں گمراہ کرنے والا بھی اور اس کی دعوت کو قبول کرنے والا بھی دونوں عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، سب رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے۔ اسباب اصل میں سبب کی جمع ہے، اور اس کا حقیقی معنی یہ ہوتا ہے کہ کھجور کے درخت پر چڑھنے کے لیے جس رسی کو استعمال کیا جائے، یعنی جس سے مدد لی جائے، تو بعد میں یہ لفظ عام طور پر مدد لینے پر استعمال ہونے لگا کہ جس کی مدد سے کسی چیز تک پہنچا جائے، تو اس کو اسباب کہتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن اسباب منقطع ہو جائیں گے، ان کے والدین، ان کی بیوی بچے، ان کے دوست احباب، ان کا مال و دولت، ان کا ثروت و اعجاز، ان کی ناموری، سب کے سب ان سے دور ہو جائے گی، ان کو کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے سکے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کلمہ گو ایمان والوں کو، مومنوں کو فائدہ پہنچائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی شفاعت کروں گا، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ علماء بھی شفاعت کریں گے اور اولیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، اور شفاعت سے ظاہر ہی سی بات ہے اہل ایمان کو فائدہ پہنچے گا۔ تو یہاں پر سورہ الزخرف کے اندر آیت نمبر 68 ہے، 68، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی جن کا تعلق ایمان کی محبت پر مبنی ہوگا وہ تعلق منقطع نہیں ہوگا، متصل رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ منقطع نہیں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام کلثوم سے جو نکاح کرنے کے لیے ایک عذر پیش کیا، وہ یہی تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قرابت داری والا تعلق ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا، لیکن میری قرابت کا رشتہ اس دن بھی منقطع نہیں ہوگا، میری قرابت انسان کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو حضرت عمر فاروق نے جو سیدہ ام کلثوم سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، اس کی بڑی وجہ بھی یہی تھی، جیسے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المعجوم میں نکاح کے باب میں اس مسئلہ پر بڑی تفصیلی طور پر گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اور پیروکار کہیں گے اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار۔ اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا، دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ کافر تمنا کریں گے کاش انہیں ایک مرتبہ دنیا میں پھر ایک بار بھیجا جائے، دوبارہ ان کو لوٹ کر جانے کا ایک موقع دے دیا جائے، تو یہ اپنے پیشواؤں سے، ان بتوں سے، ان مذہبی پیشواؤں سے، ان سرداروں سے بیزاری کا اظہار کر لیں، مزید اپنے معبود، باطل معبودوں سے بیزار ہو جائیں اور ایمان لا کر نیک عمل کریں۔ کافروں کی موت کے وقت بھی ایسی تمنائیں ہی ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100، یعنی دو آیتیں، آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 کے اندر فرمایا کافر کہے گا اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں کچھ نیکی کر لوں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون سورہ زمر آیت نمبر 58 میں بیان کیا کہ کافر کہے گا اے کاش مجھے ایک مرتبہ واپسی مل جائے تاکہ میں نیکیاں کر لوں۔ اور اسی طرح کا مضمون 24ویں پارے میں سورہ زمر میں اور سورہ مومن میں کثرت سے بیان کیا گیا، یعنی جس دن اس پر حقائق کا انکشاف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا خواستگار ہوگا، درخواست کرے گا یا اللہ مجھے واپس بھیج تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ہر مرنے والے کو افسوس اور ندامت ہوگی، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ندامت ہوگی؟ فرمایا اگر نیک ہوگا تو زیادہ نیکیاں نہ کرنے پر ندامت ہوگی، اور اگر بدکار ہوگا، گناہ گار ہوگا تو گناہوں سے باز نہ آنے پر ندامت ہوگی۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ حسرت کی اور بھی صورتیں ہیں، جیسے دوسرے پر ظلم کرنے اور انہیں تکلیف دینے والوں کو ڈھیروں ڈھیر نیکیوں کے باوجود حسرت ہوگی کہ کیوں ان کی نیکیاں دوسروں کو دی جا رہی ہیں جس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور جس شخص کو طلب علم کا موقع ملا لیکن اس نے علم حاصل نہ کیا،
اسے بھی قیامت کے دن حسرت ہوگی کہ اس نے اپنی زندگی میں علم حاصل کیوں نہ کیا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، جس جگہ جمع ہونے والے لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ گئے، ایک محفل لگی ہوگی اور اس محفل میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ کیا ہوگا، قیامت کے دن یہ محفل ان کے لیے حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہوتا اور ان قیمتی ساعتوں کو یوں رائگاں نہ جانے دیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ اسی طرح ان کے اعمال دکھائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا اور انہیں نہایت حسرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے۔ یہاں پر دو تفسیریں ہیں اور دونوں تفسیریں اپنے مقام پر بالکل بجا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کافر کو جنت میں ایک گھر دکھایا جائے گا، اگر تو نیکیاں کرتا تو یہ گھر تیری ملک ہوتا۔ اس سے اس کی حسرت اور ندامت میں مزید اضافہ ہو جائے گا کہ کاش میں نیکیاں کر لیتا اور مجھے اس مقام پر رہنے کا موقع مل جاتا، میں جنت میں چلا جاتا۔ اور ایک حسرت یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کے برے اعمال کیے جائیں گے اور ان اعمال کی سزا ان کو دکھائی جائے کہ جہنم میں ان کے لیے یہ عذاب ہے، تو ان کو حسرت ہوگی ہم نے یہ برے کام کیوں کیے۔ یعنی دو تفسیریں ہیں، دونوں تفسیر اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، جیسا کہ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر یہ گفتگو کی کہ دونوں تفسیر اپنے مقام پر ٹھیک ہیں کہ کافر کے لیے ممکن ہے کہ دونوں صورتحالیں ہوں، برے اعمال کی سزا بھی دکھائی جائے اور نیک اعمال اگر کرتا تو اس کی جو جزا تھی وہ بھی دکھا دی جائے تاکہ اس کی حسرت و یاس میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا